وظائف کی دنیا بھی عجیب ہوتی ہے. جو عملیاتی لوگ ہیں وہ وظائف پوچھتے پھرتے ہیں، آپ مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں. کچھ لوگ تو ایسے آتے ہیں کہ صاحب میں قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، کوئی عمل بتا دیں. ارے بھئی قوم کی خدمت عمل سے ہی ہوگی. قوم کی خدمت تو آپ کسی بھی بہت زاویہ ہیں قوم کی خدمت کرنے کے لیے. تو کسی بھولے ہوئے کو راستہ بتا دو، یہ بھی قوم کی خدمت ہے. کسی کو سڑک پار کرا دو، یہ بھی قوم کی خدمت ہے. ورنہ تو جناتوں کے تو ہجوم لگے ہوئے ہیں. آپ عامل حضرات کے پاس میں جائیں، وہاں پتہ لگے گا کہ کتنے جنات ہیں. کوئی آدمی جنات سے خالی نہیں. کسی پہ آسیب، کسی پہ جھپیٹ، کسی پہ جادو. الامان والحفیظ، اللہ حفاظت فرمائے. بڑی مشکل گھڑی ہے. ہر آدمی شعبدے بازی سے لگا ہوا ہے. بہت اچھی بات کہی کسی نے کہ اگر یہ خواتین حضرات نہ ہوں عامل حضرات کے پاس میں تو بہت سارے عامل حضرات جو ہیں نا بیلداری کرتے پھریں گے اور کچھ نہیں. کبھی یہ نہیں سوچتے ہم کہ ساری بات ہم بتاتے ہیں اس عامل کو پہنچ کے، ہمارے گھر میں صاحب ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے. وہی بات پھر وہ ریپیٹ کرتے ہیں اور اسی پہ پھر وہ پتہ ہی چلا کہ صاحب ٹھیک ہے، یہ تعویذ جیب میں رکھ لینا، یہ پیڑ پہ باندھ دینا، یہ ندی میں ڈال دینا، یہ سرہانے رکھ کے سو جانا. آخر ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ بہت کچھ ہے اس میں، لیکن اتنا بھی نہیں ہے. اگر اتنا کچھ ہوتا تو یہ تعویذ خود ہی لکھ کے جیب میں رکھ لیتا. آپ کے سامنے کیوں ہاتھ اس کا ایسا ہوتا؟ کوئی آدمی کاروبار کے لیے گیا کہ جی میرا کاروبار نہیں ہے، میں بہت پریشان ہوں کاروبار سے. ہاں ٹھیک ہے جی، آپ پہ تو جادو ہے، اور جی مولانا اتار کرو. بتا دیا انہوں نے بھئی 11,000 روپے ایک کالا بکرا ہے. اب پتہ لگا اس کا اتار ہوا ہے، تمہارا تو اتار ہو گیا. تمہارا تو اتار ہو گیا. تمہارا کاروبار چلا نہیں چلا، اس کا تو چل گیا. سوچنا چاہیے. ایسی باتیں جو ہیں انسان کو کفر تک لے جاتی ہیں. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ جب کمائیں گے تو وہ یہ نہیں دیکھیں گے یہ حلال ہے یا حرام، اور وہ وقت اس وقت پہ ہے. آج ایسا ہی ہے. جو پریشان ہے اس کو اور پریشان کیا جا رہا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں ایک صاحب آئے، انہوں نے وظیفہ پوچھا تو آپ نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے. تو آپ نے بتایا درود پاک اور استغفار کا ورد رکھو. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لو، بس انشاءاللہ ہر پریشانی سے نجات، ہر تنگی سے نجات، کاروبار میں کشادگی، رزق میں کشادگی، گھر میں خیر و برکت اور عافیت کے ساتھ طیب اور خوشبودار پاک روزی کا وعدہ. طیب اور خوشبودار پاک روزی ملے گی. شرط یہ ہے کہ آپ استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لو. اس لیے کہ اگر آپ پریشان ہیں اور آپ کسی کے پاس پہنچے اور انہوں نے کہا کہ آپ 500 مرتبہ یا رحیم پڑھ لیا کرو، آپ نے 500 مرتبہ یا رحیم پڑھنا شروع کر دیا. تقدیری فیصلے کچھ اور ہیں، تقدیری فیصلے ابھی کچھ اور ہیں، لیکن آپ ایک عامل کے پاس گئے یا ایک عالم کے پاس گئے اور انہوں نے بتایا کہ آپ 500 مرتبہ یا رحیم پڑھ لیا کرو. آپ نے یا رحیم پڑھنا شروع کر دیا. تقدیری فیصلے کچھ اور ہیں، آپ دوسرے کے پاس چلے گئے. انہوں نے کہا بھئی یا رحیم آپ ایسا کرو، یا کریم پڑھ لیا کرو 500 مرتبہ. آپ نے یا کریم پڑھنا شروع کر دیا. فیصلے تقدیر کے کچھ اور تھے. اب اس وقت پہ پتہ ہی چلا اللہ نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا، کاروبار شروع ہو گیا. اب آپ جو تھے کاروبار میں مگن ہو گئے، خوشحال ہو گئے. اب کوئی صاحب آپ کے پاس میں آئے، انہوں نے کہا یار میں تو بڑا پریشان چل رہا ہوں، بھئی کسی سے کچھ پوچھو. نہیں، میں گیا تھا ایک عالم صاحب کے پاس، انہوں نے بتایا کہ بھئی 500 مرتبہ یا رحیم پڑھا کرو. اور نہیں میں نے بہت مدت پڑھا یا رحیم، بہت پڑھا ہے، کچھ حاصل نہیں ہوا. لیکن مجھے ایک صاحب نے یا کریم بتایا 500 مرتبہ، جب سے وہ پڑھنا شروع کیا اللہ کا شکر ہے جی، کاروبار میں اللہ نے ایسی ترقی دی صاحب، آج اللہ کا شکر ہے بڑی فراوانی کے ساتھ وافر مقدار میں اللہ بلا مشقت عطا فرما رہے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ اس کا یا رحیم پہ سے عقیدہ ختم، جبکہ یا کریم بھی اسی کا نام ہے، یا رحیم بھی اسی کا نام ہے. تو پتہ یہ چلا کہ بہت سارے وظائف، پریشانی میں کوئی وظیفہ کام نہیں کرتا، یہ بھی آپ سمجھ لیں. پریشانی میں کوئی وظیفہ کام نہیں کرتا. پریشانی میں تو صرف اور صرف اللہ کو یاد کریں اور ہر حال میں یاد کریں.
استغفار اور درود پاک کا دامن نہ چھوڑیں، پریشانی چھو نہیں سکتی آپ کو، یہ سمجھ لیں آپ۔ جہاں نمازوں کی پابندی ہو، استغفار درود پاک کی پابندی ہو، وہاں پریشانی ہو، یہ ممکن ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں زیادہ سے زیادہ درود پاک اور استغفار کا ورد رکھیں، اور درود پاک تو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، کیونکہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مجھ پہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتے ہو تو آپ کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، اور 10 نیکی تمہارے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ استغفار ایک مرتبہ پڑھو، ایک گناہ معاف، اور درود پاک اگر ایک مرتبہ پڑھو تو 10 درجے بلند، 10 گناہ معاف، اور 10 نیکی تمہارے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ اور جب تم ایک مرتبہ پڑھتے ہو نا، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بھی آپ سمجھ لیں لفظ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صلی اللہ علیہ وسلم اور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ بھی شیطانی دھوکہ ہے، اور بڑے بڑے ڈوب رہے ہیں اس میں۔ ہمیشہ بڑے بڑے جب ڈوبتے ہیں تو چھوٹے والے اپنا آپ ڈوب جاتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھ رہا ہوں بہت لوگ پڑھ رہے ہیں، اور یہ سب شیطانی دھوکہ، شیطانی وسوسہ۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے، صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے، تیرا درود پاک پورا ہو گیا۔ یہ درود پاک کا وجود ہی ختم ہو گیا اس سے، یہ ہے ہی نہیں درود پاک، نہ یہ ہندی، نہ اردو، نہ عربی، یہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف شیطانی دھوکہ۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے، صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے، تیرا درود پاک پورا ہو گیا۔ اور بڑے بڑے میں ان پڑھ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، جب وہ بیان کرتے ہیں تو وہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ ہاں، مسجدوں میں جیسے گشت ہوتے ہیں، جماعتیں آتے ہیں، وہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں۔ اور میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے لوگ قابل تقلید، وہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں۔ اس کا کوئی وجود نہیں ہے میرے بھائی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں تو ایک فرشتہ لگا ہوا ہے، فوراً میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے نبی فلاں کا بیٹا فلاں اس نے آپ کی خدمت میں درود پاک پیش کیا، قبول فرما لیجئے۔ اب اگر آپ 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے تو کتنی مرتبہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نام جائے گا، اور آپ کے باپ کے ساتھ میں نام جائے گا۔ آپ یہ تو سوچیں ذرا، آپ برابر مشکلوں میں جکڑے ہوئے ہیں، پریشانیوں میں الجھے ہوئے ہیں، مسائل آپ کے سامنے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ اس کا حل تلاش نہیں کر رہے۔ حل تلاش کرنے کے لیے دوسرے لوگوں کی مدد مانگ رہے ہیں آپ۔ صاحب میں بہت پریشان ہوں، دیکھیں ذرا، ٹھیک ہے جادو بھی ہے، جنات کا اثر بھی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ تمام پہ جنات کا اثر اور جادو کا اثر ہی ہو گیا۔ سب کی ایک حد ہوتی ہے، کہاں تک جادو ہوگا، کہاں تک اثر ہوگا۔ آپ ملیں کسی بعمل عامل متقی عامل سے ملیں تو اثر بھی اس کا زائل ہو جائے گا، وہ بتائیں گے بھی آپ کو، سمجھائیں گے بھی۔ لیکن تمام باتیں، بخار ہے چلے گئے عامل کے پاس، وہ تمہیں خالی چھوڑنے کے ہی نہیں۔ کسی سے دعا سلام اگر آپ کی ہے کسی عامل سے، اور پتہ یہ چلا کہ جی مجھے تو بخار ہے، تو وہ فوراً اپنا نکالیں گے کاغذ، تمہارا نام، تمہاری ماں کا نام، اور وہ اس کے حساب سے نکالیں گے۔ ان کا گڑت بڑا مضبوط ہوتا، کہہ دیں وہ ہو جپیٹ میں آ گئے، نہ پتہ لگا بخار کا ملیریا بن گیا، پیلیا بن کے پیٹ میں اتر گیا۔ بہت لوگ مر گئے اس طرح سے۔ دعا سلام کے آدمی تھے، دعا سلام والے آدمی کے پاس گیا، اس نے بتا دیا لو یہ تعویذ گھول کے پی لینا اور اس کو پانی میں گرم کر کے نہا لینا، انشاءاللہ طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ بخار میں نہانا چاہیے نہیں تھا، اس نے نہایا، انشاءاللہ بخار ڈبل ہو گیا، پتہ لگا بخار ہی بگڑ گیا اس کا۔ تو بعض مرتبہ ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ تمام دیکھو، دعا کا کام کرتی ہے، دوا کا کام کرتی ہے۔ دعا اپنی جگہ، دوا اپنی جگہ ہے، کیونکہ دوائی کھانی بھی تو سنت ہے۔ اگر سارے کام دعا سے ہوتے تو پھر دوائی کیوں کھاتے؟ اس لیے بھی تو سوچنا چاہیے۔ اور پرہیز جو ہے وہ بھی ایک فرض ہے۔ ہاں، جب آپ کو دوائی کھا رہے ہیں اور پرہیز بتائے تو اس پہ بھی عمل کرنا چاہیے، لیکن تمام بات عامل کے پاس لے کے چلے جاؤ، یہ مناسب نہیں ہے، یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، آپ گمراہ ہو رہے ہو، اور لوگ کفر تک پہنچ جاتے ہیں۔ ان وظائف کے چکر میں لوگ کفر تک پہنچ جاتے ہیں، لوگوں کے ایمان ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو جو بتایا تھا وہ پڑھا، آپ کا یقین اس پہ سے ختم ہو گیا۔ نہیں جی میں نے بہت پڑھا، کوئی حاصل نہیں ہو۔ دوسرے کو بھی آپ بتا رہے ہیں ارے میں نے بہت پڑھا ہے، کچھ فائدہ نہیں ہوا، تو پتہ ہی چلا تمہارے اس کہنے سے پتہ تم کہاں تک چلے گئے، آپ کو علم نہیں ہے اس کا، بہت دور نکل گئے، بہت دور نکل گئے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ واپس آؤ، اپنے مسائل کا حل تلاش کرو قرآن کریم کی اور حدیث کی روشنی میں۔ اپنے ائمہ سے ملو، جن کو تم کچھ نہیں سمجھتے نا، ان ائمہ حضرات سے ملو۔
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے اور کہنے لگے حضرت آج کل بزرگ دنیا سے بہت زیادہ اٹھتے چلے جا رہے ہیں. آپ نے کہا ہاں بھائی جب ایسا دیکھو تو بس جا کے اپنے امام سے یا اپنے مؤذن سے رجوع کر لینا، وہ سب سے بڑا بزرگ ہے. جو نماز سے پہلے نماز کی تیاری کرے، جو اذان سے پہلے اذان کی تیاری کرے، سب سے بڑا بزرگ وہ ہے. لوگ بزرگوں کو تلاش کرتے پھرتے ہیں. اتباع سنت کون کر رہا ہے اس کے پاس جائیں آپ، وہ بزرگ ہے کہ ہاں ماشاءاللہ اس کا کھانا، اس کا رہن سہن، اس کا بیٹھنا اٹھنا، اس کے اخلاق، اس کے معاملات، اسی سے پتہ لگ جائے گا بزرگ کو. آپ بزرگوں کو تلاش کرتے ہیں. آپ بزرگ کس کو مانتے ہیں؟ آپ بزرگ کس کو مانتے ہیں؟ آپ اس کو بزرگ مانتے ہیں کون؟ ارے بھائی کہاں گئے تھے؟ ارے صاحب میں تو فلاں جگہ گیا تھا، ایک بزرگ ہیں، او ہو وہاں گیا صاحب، اللہ کا شکر ہے ایسی دعا کری صاحب بیڑا پار ہو گیا. اچھا جی ماشاءاللہ. بس پتہ یہ چلا وہ بھی ادھر ہی چل دیے. 10-20 دن کے بعد میں وہ بھی اپنا 2 تھیلے ہاتھ میں پکڑ کے ان بزرگ کے پاس میں گئے، ان سے بھی دعا کی درخواست تھی. پتہ لگا انہوں نے دعا کی، بارگاہ خداوندی میں مقبول نہیں ہوئی. کچھ دن کے بعد میں پھر ملاقات ہوئی، کیا ہوا بھائی؟ نہیں ہم تو گئے تھے وہاں پہ لیکن کچھ ایسا نظر نہیں آیا. بزرگ کے ہاتھ میں ہے، بزرگ کے ہاتھ میں ہے. یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے. کس کو عزت دینی ہے، کس کو ذلیل کرنا ہے، کس کو شہرت دینی ہے، کس کو شہرت دینی ہے، کس کو نیست و نابود کرنا ہے، کس کو بیماری دینی ہے، کس کو شفا دینی ہے، کون ہارے گا کون جیتے گا، سب اللہ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے. آپ کسی کے پاس میں بھی جائیں، کسی کے پاس جانے سے جب فائدہ ہوتا ہے جب اس کی بتائی ہوئی بات پہ عمل کیا جائے. یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے. آپ کسی بزرگ کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ بھئی نمازوں کی پابندی اور استغفار اور ذمہ داری کے ساتھ میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھو، صبح میں قرآن کریم کی تلاوت کرو، انشاءاللہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے. آپ اللہ کی رضا کے لیے یہ کام شروع کر دو، انشاءاللہ چند روز میں تمام مسائل حل ہو جائیں گے. اور ہمیشہ یاد رکھیں، آپ قرآن کریم پڑھیں، نماز پڑھیں، کسی کا بتایا ہوا وظیفہ پڑھیں، تجربے کے لیے نہیں پڑھنا چاہیے، یقین کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اعتقاد کے ساتھ پڑھنا چاہیے، عزت اور عظمت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، محبتوں کے ساتھ پڑھنا چاہیے، تب اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اگر تجربہ کرو گے تو کچھ ہاتھ نہیں آنے گا، ساری زندگی آپ کی تجربے میں نکل جائے گی. اس لیے میرے بھائیوں، اپنے بزرگوں سے، اپنے علماء سے، اپنے مشائخ سے تعلق رکھو، ان کی خدمت میں جا بجا جاتے رہا کرو. ہاں ان کی خدمت کیا کرو، ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آیا کرو، اور ان کی طرف سے اپنا دل اور دماغ ذہن سب صاف رکھا کرو. انشاءاللہ اس کے نتائج آپ کو برآمد ہوں گے. انشاءاللہ اس کے نتائج آپ کو برآمد ہوں گے. میری آپ سے گزارش ہے کہ ان وظائف کے چکروں میں نہ پڑیں، بلکہ ذمہ داری کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز سیکھیں بھی اور نماز پڑھیں بھی. رکوع اور سجدے کی تسبیح بھی سیکھیں، اور رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، نیت باندھے تو نظر کہاں ہونی چاہیے، رکوع میں جائیں تو نظر کہاں ہونی چاہیے، سجدے میں جائیں تو نظر کہاں ہونی چاہیے. جب آپ اس ذمہ داری کے ساتھ میں نماز پڑھیں گے تو دیکھ رہے یار، ہو پھر آپ کے مانگنے کی ضرورت نہیں. جب آپ کہتے ہیں اللہ اکبر ہاں اور پڑھتے ہیں سبحانک اللہم، تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہو دیکھو میرا بندہ میری حمد و ثنا بیان کر رہا ہے. جب آپ الحمد شریف پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں دیکھو میرا بندہ میری بزرگی بیان کر رہا ہے، میری بڑائی بیان کر رہا ہے. آپ رکوع میں جاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، جب سجدے میں جاتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں دیکھو میرا بندہ میرے سامنے ناک رگڑ رہا ہے، میرا بندہ میرے سامنے ناک رگڑ رہا ہے. اور جب آپ نماز پوری کر کے 2 ہاتھ بارگاہ خداوندی میں اٹھا کر کہتے ہیں اے اللہ میرے اندر گناہوں سے بچنے کی طاقت نہیں، اور تیرے علاوہ میرے گناہوں کو بخشنے کی کوئی طاقت نہیں رکھتا، آپ یقین جانو بارار رحمت جوش میں آتا ہے، اور آپ کے تمام گناہوں کو ختم کر کے اللہ سبحانہ وتعالی اپنی امان میں آپ کو لے لیتے ہیں. اسی لیے میرے بھائیوں، ذمہ داری کے ساتھ 5 وقت نماز کے ساتھ تہجد، عشاء، چاشت توابین کے لیے بھی کوشش کرو اور پڑھو، اور قرآن کریم کو ذمہ داری کے ساتھ میں پڑھو. انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.